کتاب الخمس صحیح بخاری 3143۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3144۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک دن اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ راوی بیان کرتا ہے، حضرت عمر کو حنین کی قیدی عورتوں میں سے 2 لونڈیاں ملی تھیں جن کو انہوں نے مکہ مکرمہ کے ایک مکان میں رکھا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے قیدیوں پر احسان کیا اور انہیں آزاد کر دیا تو وہ گلی کوچوں میں دوڑنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عبداللہ، دیکھو کیا بات ہے۔ انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر احسان کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ تم بھی ان دونوں لونڈیوں کو آزاد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور کچھ کو نہ دیا۔ جن کو نہ دیا وہ ناراض ہوئے تو آپ نے فرمایا، میں جن لوگوں کو دیتا ہوں مجھے ان کی کج روی اور بے صبری کا اندیشہ ہوتا ہے، اور دوسروں میں اس خیر و استغنا کے سپرد کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا فرمایا۔ ان میں سے عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ حضرت عمر بن تغلب کا بیان ہے کہ میری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ 3146۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قریش کو ان کی تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں کیونکہ ان کی جاہلیت کا زمانہ ابھی گزرا ہے۔ 3147۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب اللہ کے رسول جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حوازن کے مال میں سے جتنا بھی بطور غنیمت دیا، اس میں سے آپ نے قریش کے بعض لوگوں کو 100 اونٹ دیے۔ اس پر انصار کے چند لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو معاف فرمائے، آپ قریش کو اتنا دے رہے ہیں اور ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کافروں کا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات بیان کی گئی تو آپ نے انصار کو بلا کر انہیں ایک چمڑے کے خیمے جمع کیا، لیکن ان کے ساتھ کسی اور کو نہ بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، پوچھا، کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے؟ ان کے عقل مند لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے اہل خرد نے کچھ نہیں کہا، ہاں چند نوخیز لڑکے ہیں، انہوں نے ہی یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بخش دے، آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے، حالانکہ ہماری تلواریں اب بھی ان کے خون ٹپکا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بعض ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی گزرا ہے، یعنی وہ نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ لوگ مال و دولت لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں کو اللہ کا رسول لے کر واپس جاؤ؟ اللہ کی قسم، جو تم لے کر جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے کر جائیں گے۔ انصار نے بیک زبان کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم اس پر راضی ہیں اور خوش ہیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم کو دوسروں پر ترجیح دی جائے گی، اس وقت صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم اللہ سے جا ملو اور اللہ کے رسول کے حوض پر کوثر پر ملاقات کرو۔ حضرت انس نے فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت جبیر بن معطب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ کے چند اصحاب بھی تھے۔ جب کہ آپ حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں چند دیہاتی آپ سے چمٹ گئے، کچھ مانگتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو کیکر کے درخت کے نیچے دھکیل کر لے گئے، آپ کی چادر اس کے کانٹوں میں الجھ کر رہ گئی۔ اس وقت آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، مجھے میری چادر تو دے دو، اور اگر میرے پاس اس درخت کے کانٹوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو میں تم میں تقسیم کر دیتا، تم مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل ہرگز نہیں پاؤ گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دفعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا کہ آپ نے نجران کی تیار کردہ چوڑے حاشیے والی چادر پہن رکھی تھی۔ اتنے میں ایک عرابی آپ کے پاس گھیر لیا اور زور سے چادر کو جھٹکا دیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا جس پر چادر کو زور سے کھینچنے کی بنا پر نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہنس پڑے اور آپ نے اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو جو زمین عطا فرمائی تھی، میں وہاں گٹھلیاں اپنے سر پر اٹھا کر لایا کرتی تھی۔ وہ جگہ میرے گھر سے 2/3 فرسخ پہ تھی۔ 3152 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت عمر نے یہود و نصارہ کو ارض حجاز سے جلا وطن کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی زمین پر غلبہ کیا تو یہودیوں کو وہاں سے نکال دینے کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ وہ زمین یہودیوں کی تھی، جب آپ نے اس پر غلبہ پا لیا تو وہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کی ہو گئی۔ تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ انہیں وہاں اس شرط پہ رہنے دیں کہ وہ زمین میں کام کریں گے اور انہی پیداوار سے نصف دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تک ہم چاہیں گے اس وقت تک کے لیے اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں رہے یہاں تک کہ پھر حضرت عمر نے انہیں دور خلافت میں تیمہ اور اریحہ کی طرف بے دخل جلا وطن کر دیا۔ تیمہ بلادتی میں سمندر کے کنارے ایک گاؤں کا نام ہے اور اریحہ ارض شام میں ایک بستی کو کہا جاتا ہے۔ گھریلو گدھوں کا حرام ہونا۔ خیبر کے موقع پر جب گدھوں کو ہنڈیوں میں پکایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہنڈیاں الٹ دو اور توڑ دو۔ قطعی طور پہ گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پہ اسے حرام کر دیا ہے۔ گدھے کو، گھوڑے کا نہیں کلیئر، بلکہ گھوڑے آج بھی کئی علاقوں میں مسلمان حضرات کھاتے ہیں۔